ابتدا پڑھنے اور پڑھانے سے ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی رسول اللہ کا فرمان اور آپ کا عمل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کا جو آغاز تھا وہ اللہ کے پیغمبر کو سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا۔ وحی کا آغاز شروع میں آپ کو سچے خواب آتے اور پھر کئی راتیں آپ نے غار حرا میں بسر کی۔ بلاخر وہ جبریل امین علیہ السلام و تسلیم اللہ کا قرآن لے کے آتے ہیں اور نبی رحمت امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ پڑھی، یعنی اسلام کی ابتدا لفظ اقرا پڑھنے سے ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دوسری دفعہ تیسری دفعہ نبی رحمت کو دبایا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، اور پھر حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وہ رب جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے پڑھیے، پڑھنا، علم حاصل کیجئے، جانیے تیرا رب بڑی عزت و اکرام والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم تعلم، علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا اس نے جو وہ نہیں جانتا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اسلام کی ابتدا لفظ قراءت کی طرح سے ہو رہی، پڑھنے اور پڑھانے سے ہو رہی، سیکھنے اور سکھانے سے ہو رہی ہے۔ اور رسول کائنات کا فرمان سنن ابن ماجہ میں آپ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ وہ علم کی طرف رکھے، وہ علم کو حاصل کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم سیکھتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کا علم سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دعوت و تبلیغ کے عظیم مشن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ انبیاء کی عظیم وراثت کے باعث ہے۔ آج دنیا میں دنیا کی کسی گدے نشین کی جانشینی لوگوں کو مل جائے تو لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں فلاں گدی نشین کا جانشین ہوں، میرے پاس فلاں کی گدی ہے، میں فلاں کا امین ہوں، میں فلاں کا جانشین ہوں۔ آئیے دیکھیے انبیاء کی گدی، انبیاء کا جانشین کون ہے؟ رسول کائنات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اللہ کے دین کے عالم انبیاءوں کے وارث ہیں، انبیاءوں کے وارث ہیں۔ اللہ کے دین کا علم سیکھنے والے، علم حاصل کرنے والے انبیاء کے وارث ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاءوں نے اپنی وراثت میں نہ درہم چھوڑے نہ دینار چھوڑے۔
لم يورثوا درهما ولا دينارا، نہ درہم و دینار چھوڑے، وتورثوا العلم، انبیاءوں نے اپنی وراثت میں اللہ کے دین کا علم چھوڑا، اور جس نے اس علم کو حاصل کر لیا، اس دین کو حاصل کر لیا، اس نے انبیاء کرام کی عظیم وراثت میں سے جتنا چاہا حصہ حاصل کر لیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ایک دفعہ یوں بازار میں نکلے، لوگ مشغول تھے، کاروبار کر رہے تھے، مصروف تھے، آپ نے بآواز بلند آوازہ بلند کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، لوگوں تم کاروبار میں مشغول ہو گئے، اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے، اور وہاں مسجد میں رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، وراثت سے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، تم تو محروم رہ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس بات کو سن کے لوگ دوڑے مسجد کی طرف، تو دیکھا مسجد میں لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی علم کی مجلس ہو رہی ہے، کوئی علم کی محفل ہو رہی ہے، تو سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے، پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، سنا اور سنایا جا رہا ہے، دعوت اور تبلیغ ہو رہی ہے، قال اللہ و قال الرسول کی عظیم صداؤں کو بلند کیا جا رہا ہے، لوگوں کو علم پڑھایا جا رہا ہے، لوگ علم سیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور علماء پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں نے دائیں بائیں دیکھا، کہیں کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا تھا، کوئی وراثت تقسیم نہیں کی جا رہی تھی، واپس پلٹے اپنے گھروں اور بازاروں کی طرف اور کہنے لگے، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، آپ تو کہہ رہے تھے نبی کائنات کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہم جب لینے پہنچے تو وہاں کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اے میرے ساتھیو، آپ نے مسجد میں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے دیکھا وہاں تو لوگ بیٹھ کے پڑھ اور پڑھا رہے تھے، سن اور سنا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، اللہ کے قرآن کی، نبی پاک کی حدیث کی باتیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہی تو رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے، یہی تو وراثت ہے، یہی تو آپ کا اصل سرمایہ، اصل وراثت، جو مسجدوں میں، مدارس میں، دین کے دلوں میں رسول اللہ کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور شائقان علم، علم سیکھنے والے، علم کی طرف رکھنے والے، علم حاصل کرنے والے آ کر اللہ کے نبی کی عظیم وراثت سے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، محترم عزیزوں، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم اور ایک جاہل، ایک اللہ کے دین کا عالم، اللہ کے دین کی شریعت کو جاننے والا، اور ایک دنیا کے علوم کا ماہر، دنیا کے معاملات کو جاننے والا، دین سے کوڑا ہے، دین کا پتہ نہیں ہے، دین کی معلومات پر دسترس نہیں رکھتا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب اعلان کیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جاننے والا ہے، ایک نے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کیا ہے، ایک رسول اللہ کی حدیث کو جانتا ہے، عالم دین ہے، عالم حدیث ہے، عالم قرآن ہے، اور ایک نہ قرآن کا علم رکھتا ہے نہ حدیث کا علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرنے والے ہی علماء ہیں، جو علماء ہیں جنہیں ہم نے علم سے نواز دیا، وہی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آج دنیا میں اکثر لوگ اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، پارسا
سمجھتے ہیں اور گردانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آئیے اللہ نے کن کی تعریف کی ہے، قرآن مقدس ہے، اللہ کا اعلان ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو صرف اس کے عالم بندے، جاننے والے۔ بھئی جب علم ہوگا، جب علم آئے گا تو ڈر پیدا ہوگا۔ جب علم ہی نہیں ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے، جب کسی وعید کا، کسی حدیث کا، کسی اللہ کے حکم کا، رسول اللہ کے فرمان کا ہمیں علم ہی نہ ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہماری دسترس میں نہ ہو، اس طرح ایک انسان اللہ سے ڈر سکتا ہے، اللہ کے حضور رو کے گڑگڑا سکتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء، جاننے والے علماء بنتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہے، تو لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جی آج کل میرے حالات بڑے بہتر ہیں، میرے پاس بڑی پیسے کی فراوانی ہے، معیشت مضبوط ہے، ہر طرف لہریں ہی لہریں، بہاریں ہی بہاریں، میرا رب اللہ ان سے بہت راضی، میرے ساتھ اللہ نے بڑی خیر کا ارادہ کیا ہوا، تنگ دستی نہیں، مال کی کمی نہیں ہے، بھوک و افلاس نہیں ہے۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے بسا ہوگا جی میرے پر اللہ بہت راضی، اور اگر مال کی کمی ہو جائے، کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے، کوئی اچانک بیماری آ جائے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اب اللہ ناراض ہے، حالات بہتر ہے، مال کی فراوانی ہے، ہر طرف سے بہاریں اور لہریں، انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرا رب اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، بڑا خوش ہے، اس وجہ سے مجھ پر بڑی رحمتیں، عنایتیں، برکت ہے۔ تو انسان اصل میں اللہ قرآن میں انسان کو جاہل، جہول کہتا ہے، جہول سب سے بڑا جاہل ہے انسان۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا، انسان ظالم ہے، جاہل ہے، پتہ ہی نہیں ہے اسے کس کا۔ تو بھائی ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو مال ہے، جو لہریں اور بہریں، جو جسے میں رحمتیں اور برکتیں اور عنایتیں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہیں جو مال عطا کیا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہیں جانچنے کے لیے کیا کرتے ہو، مال کی فراوانی کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ انما اموالکم واولادکم، تمہاری اولاد، تمہارے گبرو جوان بیٹے، تمہاری ذریت و نسل، بیٹے دیے، گبرو جوان دیے، کڑیل جوان بیٹے عطا کر دیے۔ تو اب دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان بیٹوں کو کس راہ پر لگا رہے ہو، یہ کہاں چلا رہے ہو، کس ڈگر پر، کس نہج پر، کس راستے پر، کس شاہراہ پر ان کو چلا کے تم قبر میں آ رہے ہو، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ 4 5 6 8 10 گبرو جوان کڑیل بیٹے تجھے دے دیے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اپنے باپ اپنے بیٹوں کو کن راستوں پہ لگا کے آیا، کہاں چلا کے آیا۔ ہم نے یہ جو مال کی فراوانی دی تھی، یہ جو مال کی بہتات تھی، فتنۃ، یہ تو عظیم آزمائش تھی، اور تو سمجھ بیٹھا اور میں سمجھ بیٹھا یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی عنایت ہے، میرا رب بڑا خوش ہے مجھ پر کہ مجھے کبھی مال کی تنگی نہیں ہوئی۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مزید واضح کیا ہے اور نبی کائنات کو فرمایا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان مالداروں کی طرف مت دیکھا کریں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ،
اپنی آنکھ کو ان کی طرف مت پھیریے، ہرگز نہ پھیریے۔ لا متعنا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، کہ جو دنیا کا سامان لیے گھومتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا آرام، دنیا کا ساز و سامان لے کر کے بڑی عیش والی، بڑی عشرت والی، بڑی رنگینی اور بڑی مسرت اور بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ نے اپنی نگاہیں، اپنی آنکھیں، اپنی توجہ ان لوگوں کی طرف، ان مالداروں کی طرف مبذول نہیں کرنی۔ کیوں؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، لِنَفْتِنَهُمْ، اب تو ان کا امتحان لے رہے ہیں، ہم تو امتحان لے رہے ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا آرام، دنیا کا سامان، دنیا کا پیسہ، دنیا کے بیلنس، دنیا کے مربے، سب کچھ ہم نے انہیں کیوں دیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کر سکیں، ان کا امتحان لے سکیں، ان کو جانچ سکیں، ان کو پرکھ سکیں، ان کے ایمان کا جائزہ لے سکیں کہ وہ کس قدر مومن اور مسلمان۔ وہی مومنوں کو بھی خطاب کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ہر بندے کے لیے خطاب ہے، تیرے رب نے تجھے جتنا دیا ہے یہ تیرے لیے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے، تو اسی پر اکتفا کر، تو اسی پر راضی ہو جا کہ میرے رب نے مجھے اتنا دیا ہے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، مجھے میرے رب نے جہاں رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں، اس پر خوش ہوں، سر تسلیم خم کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے سے بڑے کی طرف اپنی آنکھوں کو گھماتا اور پھیرتا اور دیکھتا اور تکتا نہیں ہوں۔ رزق ربی کا خیر وابقا، تیرے رب نے تجھے جو دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے مال دے کے ہی اس کے ساتھ خیر کا ارادہ۔ نبی رحمت امام الانبیاء کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، من اراد اللہ بخیر ان یفقہ فی الدین، رب کائنات اپنے بندوں میں سے اگر کسی بندے سے خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو یفقہ فی الدین، اسے اپنے دین کی سمجھداری عطا فرماتا ہے، اسے اپنے دین کا فہم دے دیتا ہے، اسے اپنے دین کی سمجھ، اپنے دین کی فقاہت، اسے اپنا خوف، اپنا تقوی، اپنا ڈر اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی خیر ہے، اس کی بھلائی ہے، اس کا ارادہ ہے جو اپنے بندے کے ساتھ ہوگا، اسے دین کی سمجھ دیتے۔ اور لوگ دنیا کی زیب و زینت کو، اپنے اوپر فراوانی کو دیکھ کے اللہ کا فضل سمجھ لیتے ہیں اور دین سے دور، کوسوں دور نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ بڑا راضی ہے، اللہ کی رضا اس بات میں ہے، اللہ کا پیار اور اس کی رضا اور اس کی محبت اس بات میں ہے کہ انسان کو اللہ کے دین کی سمجھ آئے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والا بن جائے، اور دنیا کی محبتوں کو قربان کر دینے والا، اللہ سے پیار کرنے والا، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی مصروفیات کو، اپنے معاملات کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے ہر آن اور ہر شام تیار رہنے والا اپنے آپ کو بنتا ہے۔ یہ ہے اصل فقہ، یہ ہے اصل خیر خواہی، یہ ہے اصل اللہ کی محبت۔ اللہ اکبر میرا، آئیے اپنے بچوں کو جنت کے راستے پر چلا کے جائیں، اپنے گبرو جوان بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو راستہ دے کے جائیے، شاہراہ دے کے جائیے، منہج دے کے جائیے، انہیں
چلتے جائیے، اگر ہم چلے جائیں تو ہماری قبر میں بھی ثمر اور پھل ملتا ہے۔ وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ شاہراہ، وہ سڑک، وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ وہ علم کا راستہ ہے۔ آئیے بچوں کو علم کے راستے پہ لگائیے، علم ربانی کے راستے پر لگائیے، اللہ کے دین کے حقیقی علم کے حقیقی نور کی طرف لگائیے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ نبی رحمت امام الانبیاء کی حدیث ہے، سنن ترمذی، جامع ترمذی، صحیح مسلم میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اگر کوئی بندہ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی گبرو جوان کسی راستے پہ چلتا ہے اس لیے علم حاصل کرنے کے، علم کی طلب کو رکھتے ہوئے، اللہ کے دین کا حقیقی علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ، ایک ادارہ، ایک مسجد، ایک مدرسے کا انتخاب کرتا ہے، اور باپ بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے انتخاب کر کے دیتا ہے کہ میرے بیٹے یہی راستہ فلاں مسجد کی طرف، فلاں مدرسے کی طرف، فلاں ادارے کی طرف، فلاں جگہ کی طرف جہاں قال اللہ قال الرسول کی عظیم دائمی بنیادوں اور ان کی باتوں کو بلند کیا جاتا ہے، بیٹے اسی راستے کو تھامنا ہے، اسی راستے پہ چلنا ہے، یہی منہج ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ رسول کائنات فرماتے ہیں، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، یہ علم کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان باپ بیٹوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کروا دے۔ جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ آئیے دنیا کے عارضی مفادات کی جنگوں اور جھگڑوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے حقیقی، دائمی، ہمیشہ والی کامیابی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف گامزن ہو جائیے، اور اپنے بچوں کو اگر اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں تو عہد کیجئے کہ کم از کم ایک بیٹا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کے راستے پر، رسول اللہ کے راستے پر، لوگوں کو ظلمات کے اندھیروں سے نکالنے والے راستوں پر میں اپنی زندگی میں لگا کے جاؤں گا، میرا یہ عہد ہے، میرا یہ وعدہ ہے۔ تو پھر یاد رکھیے، انشاءاللہ میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ قبروں کو ضرور ٹھنڈا کر دے۔ اس بات کی کمی ہے، علم اٹھ رہا ہے، روزانہ خبریں پڑھتے ہیں کہ قاری یحییٰ میر محمدی رسول نگری وفات پا گئے، قاری ادریس عاصم وفات پا گئے، حضرت مولانا یونس بٹ صاحب وفات پا گئے، عبد الرحمن لدھیانوی صاحب وفات پا گئے، ہمارے دارالحدیث محمدیہ کے شیخ الحدیث عبد الحی عابد صحیح البخاری پڑھاتے تھے، وفات پا گئے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے علماء کی وفات کی خبریں ہیں، جانے کی خبریں ہیں، علم کے رخصت ہو جانے کی خبریں ہیں، لیکن ہم جب نظر دوڑاتے ہیں اپنے مدارس کی طرف تو میں منبر رسول پر کھڑا ہوں، مجھے ایسے نوجوان، ایسے اسکالر، ایسے طالب علم نظر نہیں آتے جو میرے ان مشائخ کی چھوڑی ہوئی مسجدوں پر بیٹھ کے لوگوں کو اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث سنائیں گے۔ نظر نہیں آتے ہمیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کیا کردار ادا کر کے جا رہا ہوں، میری آنے والی نسلیں، آنے والے مسلمان کس طرح اللہ کا دین ان تک پہنچے گا، کون پہنچائے گا، کہاں سے علماء پیدا ہوں گے۔ میں نے تو اپنے بچوں کو ایک کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو انجینئر بنا دیا، ایک کو پروفیسر بنا دیا، ایک کو فلاں ڈگری دلوا دی، فلاں دلوا دی۔ اللہ کے رسول کا دین اور اللہ کا دین کل بھی یتیم تھا، وہ آج بھی میری زندگی، میرے گبرو جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے، میرے مال و زر کے ہوتے ہوئے وہ کل بھی یتیم تھا، وہ آج میری زندگی میں بھی یتیم رہا، تو کل اللہ کے دربار میں کس منہ کے ساتھ رب کا سامنا کروں۔ یہ دعوت فکر ہے
मरतबा दुनिया से वफात पा। उनकी मसनदों को किसने संभालना है? कौन उनकी मसनदों पे बैठ के लोगों के शरई मसाइल हल करेगा? कौन उनकी मसनदों पे बैठ के काल अल्लाहु काल रसूल के अजीम मिशन को जारी रखेगा? कौन करेगा ये? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये क़यामत की निशानी है। नबी रहमत इमामुल अंबिया मेरे और आपके आका ने फरमाया था, नबी रहमत फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन, अल्लाह ताला इस इल्म को खींच लेगा, इल्म को उठा लेगा, लेकिन ये इल्म सीनों से नहीं खींचा जाएगा, वलाकिन यंतज़िउहु बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा की वफात के साथ इस इल्म को उठा दिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, इल्म ज़ाया हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हत्ता इज़ा लम युब्दी आलिमन, रसूल कायनात फरमाते हैं, उलमा की वफात के साथ साथ ऐसा वक्त आएगा कि कोई आलिम दुनिया में बाकी नहीं होगा। आलिम, इसे आलिम कहते हैं, मुहक्किक आलिम, कोई बाकी नहीं होगा। इत्तखज़न्नासु रुऊसन जुहाल, लोग जाहिलों को अपना इमाम बनाएंगे, अपना खतीब बनाएंगे, अपना मुदर्रिस बनाएंगे, अपना इमाम जाहिलों को बनाएंगे। फसइलू, फिर वो अपने उन इमामों से सवाल करेंगे, फअफ्तरू बिगैरि इल्म, वो बगैर इल्म के यूं जवाब देंगे, फअज़ल्लू वज़ल्लू, वो उलमा खुद भी गुमराह होंगे, अपनी रिआया, अपनी आवाम, अपने मुक्तदियों को भी गुमराह करते चले जाएंगे। इस दीन को हमने बचा